إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. اسٹیج پر اور اس مجلس میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان نعمت ایک انسان کو ہدایت والا راستہ ملنا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان دنیا میں اللہ کی نصرت اور آخرت میں اللہ کی جنت پاتا ہے۔ اگر انسان کو ہدایت نہ ملے لیکن دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو ایسا انسان دنیاوی نعمتوں کے ذریعے آخرت کی جہنم پاتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ ہدایت ہے جو ایک انسان کو دنیا میں صحیح راستے پر چلنے والا بناتا ہے، اور یہی دین انسان کو آخرت میں پل صراط سے پار کرا کے اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ سیدھا راستہ پانا یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس راستے پر استقامت اور اس راستے کی ہدایت کے لیے، دعا کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم کر دیا کہ ایک مسلمان اپنی تمام نمازوں میں، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، جنازے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، چاہے 5 وقت کی نمازیں ہوں یا جمعہ کی نماز ہو، ساری نمازوں میں اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ مقتدی امام کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے جس کا مانگنا شرف ہے اور جس کا پانا کامیابی کی شروعات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں حق کی بقا کے لیے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے ایک نسل سے دوسری نسل میں حق کو منتقل کیا۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے افراد جوڑے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہدایت، وہ دین، وہ حق لیا جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور اس دین کو، اس ہدایت کو اگلی نسل میں منتقل کیا، ان تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن اسی کے ساتھ ایسے بھی لوگ آتے رہیں گے جو یا تو سرے سے اس راستے کے مخالف ہوں گے یا پھر اس راستے سے خروج کریں گے، باہر نکلیں گے، اور قیامت تک کے حق اور باطل کا ایک دوسرے سے مقابلہ، اہل حق کا اور اہل باطل کا، اور ان کی ایک دوسرے سے مزاحمت، مخالفت چلتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے جس جماعت، جس طبقے کے لیے حق کو قائم کرنا، حق پر قائم رہنا، حق کو نافذ کرنا، حق کا دفاع کرنا، حق کی اشاعت کرنا، جس طبقے کے، جس جماعت کے، جس گروہ کے، اس کی تقدیر میں یا اس کے لیے اللہ نے جس کو مقدر کیا ہے وہ اصحاب الحدیث ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا. لا تزال ہمیشہ رہے گا. لا تزال طائفہ، طائفہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں. ایک جماعت، ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ باقی رہے گا. قائمۃ بامر اللہ، جو اللہ کے امر پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے حکم پر قائم رہے گا. سماج کے رسم و رواج پر نہیں، خواہشات پر نہیں، فلاں اور فلاں کی باتوں پر نہیں. قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم پر وہ قائم رہے گا. جس دین کو اللہ نے دیا ہے اس دین پر قائم رہے گا. لا یضرہم من خذلہم او خالفہم، جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑیں یا جو لوگ ان کی مخالفت کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑیں، ایسا ہوگا کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے ان کی گاڑی میں سوار ہوں گے، پھر ساتھ چھوڑ دیں گے تکلیف کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے. کچھ لوگ ہوں گے جو پہلے ہی مرحلے سے ان کی مخالفت کریں گے، کسی اور ذاتی غرض کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا سماجی دباؤ کی وجہ سے. لا یضرہم من خذلہم او خالفہم. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں لا یبالون من خذلہم ولا من نصرہم، یعنی وہ لوگ اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہماری مخالفت کون کر رہا ہے اور ہماری مدد کون کر رہا ہے. وہ مدد کی وجہ سے دین پر جمیں یا مخالفت کی وجہ سے دین چھوڑیں، وہ ایسے نہیں ہوں گے. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے لوگ مدد کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں. لا یبالون من خذلہم ولا من خالف ولا من نصرہم حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا قیامت کا فیصلہ آ جائے گا. وہم ظاہرون علی الناس، اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے. لوگوں پر غالب رہیں گے دلیل و برہان کے اعتبار سے. ضروری نہیں کہ سیاسی اعتبار سے غالب رہیں، اس لیے کہ اصل غلبہ جو اللہ نے ہر دور کے نبیوں کو دیا وہ دلیل اور برہان کا غلبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہ علم، وہ حق اور وہ قوت دی جس سے وہ ہر دور میں اہل باطل پر غالب رہے. چاہے سیاسی غلبہ ان کو ملے یا نہ ملے، چاہے حکومت ان کے ہاتھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ وہ غالب رہیں گے. اور اصل غلبہ یہی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ان کو غالب کر دے گا. لہٰذا اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس حدیث کے بارے میں امام الترمذی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اپنی سنن میں یا جامع میں کہتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل یقول، میں نے اپنے استاذ محمد ابن اسماعیل البخاری، امام البخاری سے سنا، وہ کہتے تھے سمعت علی ابن المدینی، میں نے اپنے استاذ علی ابن مدینی سے سنا، وہ کہتے تھے، اور یہ حدیث نقل کر کے علی ابن مدینی کہتے تھے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو غالب رہے گا، حق پر رہے گا. کون لوگ ہیں یہ؟ کہتے ہیں فقال علی، علی ابن مدینی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں. کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے اور اللہ ہمیشہ ان کو غالب رکھے گا. یہ کون ہیں؟ اہل حدیث. اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل حدیث کوئی نئے لوگ نہیں ہیں اور ختم ہونے والے لوگ نہیں ہیں. یہ بھی نہیں کہ شروع میں تھے بعد میں نہیں رہیں گے، یہ بھی نہیں کہ شروع میں نہیں تھے اور بعد میں رہیں گے. یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شروع میں نہیں تھی بعد میں آئیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے، 4 دن کے لیے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. نہیں، یہ شروع میں بھی تھے اور اخیر تک رہیں گے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہے گا. کب تک رہے گا؟ حتی یأتی امر اللہ، جہاں تک کہ اللہ کا قیامت کا فیصلہ آ جائے. یعنی قیامت تک جو اہل حق باقی رہنے والے ہیں ان کا منہج کیا ہے؟ ان کا منہجی نام کیا ہے؟ ان کا منہجی نام ہے اہل الحدیث، حدیث والے. کون سی حدیث؟ اللہ کی بات. ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت کا اہتمام کرنے والے، قرآن اور حدیث کا اہتمام کرنے والے یہ شروع میں بھی تھے صحابہ، جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل اخلاق و عقائد سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا وہ یہی سکھایا، کتاب اور حکمت۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا سکھاتے تھے، کس پر چلنے کی تلقین کرتے تھے؟ کتاب و سنت، کتاب و حکمت، قرآن و سنت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس گمراہی سے اس قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے جو تعلیم آپ نے دی وہ کیا تھی؟ کتاب و سنت کی۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ کا طبقہ ہے، انہوں نے وہ علم لیا اور پھر یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کتاب و سنت کا علم اور اس کے مطابق عمل ہے۔ اہل حدیث کا منہج یہی ہے، یہی بنیادی اصول ان کا ہے، اور قیامت تک کے لیے ان کی بقا کی ضمانت حدیث میں دے دی گئی ہے۔ یہ ختم نہیں ہونے والے ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہیں گے قیامت تک۔ تو یہ اہل حدیث کا تعارف ہے۔ دوسری بات یہ کہ منہج ہمارا جو عنوان ہے، اہل حدیث کا منہج۔ منہج کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتا ہے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرعہ اور منہاج متعین کی ہے۔ یہاں پر لفظ منہاج خود قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ منہاج، نہج اور منہج تینوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں شرعتاً و منہاجا، معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں سبیلاً و سنہ، سبیلاً و سنہ۔ اس سے مراد منہاج اللہ نے متعین کی ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے کیا متعین کیا ہے؟ ایک راستہ اور ایک طریقہ متعین کیا ہے۔ تو ہر ایک کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک راستہ متعین کیا، اس پہ تم کو چلنا پڑے گا۔ اس راستے پر پوری امت کے لیے چلنا لازم ہے۔ وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ سنت، وہ اصول، وہ قاعدے اگر زندگی میں اپنائے جائیں، ایک انسان ہر اعتبار سے ہدایت کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن کا اہتمام ساری امت کے لیے ضروری ہے، اور وہ اہل حدیث کا، اہل حق کا امتیازی اصول ہیں، امتیازی قواعد ان کے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، کن کا اہتمام ان کو کرنا ضروری ہے، ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں، کہتے النہج الطریق المستقیم۔ نہج کس کو کہتے ہیں؟ سیدھے راستے کو۔ وہی سیدھا راستہ ہم جو سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر جمائے رکھ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسی کو نہج کہتے ہیں، اسی کو منہج کہتے ہیں۔ لیکن یہ منہج کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، اور ہر دور کے اہل حدیث کا۔ انہوں نے کن چیزوں کا اہتمام کیا اور کیا ان کے نمایاں امتیازی اصول ہیں جن کا ہم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دور گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی جماعت کے بعض افراد میں کوتاہیاں آنے لگتی ہیں۔ نئے نئے لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں اور وہ اپنے فکر کو لے کر ہماری جماعت میں، اپنی منہج میں آتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے افراد کے لیے ضروری ہے کہ آنے والا سیکھے کہ واقعی ہمارا منہج کیا ہے، ہمارے اصول کیا ہیں۔ وہ باہر کی چیز باہر ہی چھوڑ کر آئے اور آنے والے کو سکھایا جائے کہ ہمارے اصول کیا ہیں۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا
تو بہت ممکن ہے کہ بہت ساری خرافات اور غلطیاں ہمارے اندر شامل ہو جائیں اور ہماری عوام اس کو نہ جانتی ہو۔ علماء میں تو نہیں آئے گا، لیکن عوام میں خرابیاں بہت ممکن ہے آ سکتی ہیں۔ خصوصاً آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج بہت ساری خرافات گھروں میں نہیں دلوں میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اصول ہمارے پاس ہوں جو ہمارے ہر دور کے نمایاں اصول ہیں، اور یہ اصول قرآن و سنت سے ہم کو ملے ہیں، ہمارے اسلاف سے ہم کو ملے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اصول کیا ہیں۔ سب سے بنیادی اصول اہل حدیث کا کیا ہے؟ کتاب و سنت کی پیروی۔ اصل الاصول ہمارا کیا ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، ہم قول و عمل میں اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے اپنے لیے دلیل بناتے ہیں کتاب و سنت کو۔ اس سے ہٹ کے ہم کوئی بات مانتے نہیں، اس پر ہم مقدم کسی کو نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم کسی کی بات کو نہیں مانتے ہیں، نہ ہم اپنی طرف سے کچھ نکالتے ہیں دین میں جو کتاب و سنت میں نہ ہو، نہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی چیز مانتے ہیں، نہ ہم اس پر مقدم کسی کی بات کو یا کسی کے عمل کو کرتے ہیں۔ کتاب و سنت ہماری بنیاد ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ نے جس کو نازل کیا ہے اس کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ منافقین جی چرا کے نکل جاتے ہیں، اعراض کر کے نکل جاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کی طرف بلایا جاتا تھا، جس چیز کی دعوت دی جاتی تھی، وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور رسول کی ذات اور رسول کی بات اور رسول کی اتباع تھی۔ اللہ نے جس علم کو نازل کیا ہے، قرآن اور قرآن کا فہم جو رسول کو اللہ نے دیا، اس علم کی طرف بلایا جاتا تھا۔ اور شخصیات کی اگر بات کی جائے تو شخصیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف بلایا جاتا تھا۔ تو یہ اس زمانے میں تھا، یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ لوگوں کو اس علم کی طرف بلایا جائے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، انسان کی طرف سے نہیں، اور اس شخصیت کی طرف بلایا جائے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ اس کو یاد رکھیے، قیامت تک کے لیے اصول کیا ہے؟ اس علم کی طرف دعوت دی جائے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اس علم کو سب پر فوقیت دی جائے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، کتاب و سنت کا علم، اور عملی نمونے کے لیے اس شخصیت کی طرف بلایا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کی طرف، آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھو گے اور آپ دیکھتے ہو کہ منافقین آپ سے کٹ کے نکل جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ معلوم ہوا کتاب و سنت کی طرف نہیں آنا، اس کی دعوت کے باوجود کتاب و سنت کی دعوت سے اعراض کرنا نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایک آدمی اہل حق میں ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اہل ایمان میں ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی نفاق کی علامت ہے، اس دور کے منافقین کی علامت ہے کہ وہ کتاب و سنت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ جب بھی انہیں کتاب و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے فوراً آ جاتے ہیں، فوراً اس بات کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قول و عمل کے اعتبار سے ظاہر و باطن کے معاملات میں حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ دو آیتیں، ایک میں کس سے محبت ہے، دوسری میں کس سے محبت نہیں۔ ایک میں محبت پانے کا راستہ، دوسرے میں محبت سے اللہ کی محروم ہونے کی وجہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی یہ بھی کہہ دو، پازیٹیو میسج ہے تو نیگیٹو بھی دے دو
ماننے والا میسج دو تو نہ ماننے والوں کو بھی بتا دو، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں، قبول کرنے سے انکار کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، آپ بتلا دیجیے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی بات یا رسول کی بات کا علی الاطلاق انکار کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دے، انکار کر دے، ماننے سے انکار کر دے، ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کا پہلا اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ساری چیزوں پر مقدم کیا جائے۔ باپ دادا کا طریقہ، سماج، اکثریت، خواب اور یہ ساری چیزیں، میرے دل میں بات آئی، الہام، اہل حدیث کے نزدیک اصل یہ نہیں ہے۔ دین پر چلنے کے لیے، کسی چیز کو دین ماننے کے لیے اہل حدیث کے نزدیک بنیاد کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، کتاب و سنت اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے ہے، کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے مت بڑھاؤ، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، کسی امام کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی باپ دادا کو، سماج کے کسی بڑے سیاسی شخصیت کو، کسی کو بھی نہیں، کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، اپنے آپ کو بھی نہیں، نہ اپنی رائے کو نہ کسی اور کی رائے کو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے، تمہارے اقوال کو سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تم اگر کوئی بات بولتے ہو، سنتا ہے اللہ۔ تم رسول کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی بات کرو گے، لیکن باپ دادا تو ایسا کہتے تھے، کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ نہیں سنتا ہے؟ اگر تمہارے دلوں میں کوئی کھوٹ ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں، لیکن باپ دادا تو ایسے کہتے تھے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دل کی بات اللہ نہیں جانتا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس میں ایمان والوں کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ خلاف ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطاب اہل ایمان سے کیا گیا، ان کو یاد دلایا گیا تم ایمان والے ہو، یہ تقوی والوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ بتایا گیا اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی اور کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی شروعات کی آیت ہے، جس میں سماج میں بگاڑ کے اسباب کو بتایا گیا، جس میں سب سے پہلا سبب بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو رکھا جائے، سماج میں فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فساد سماج کا یہی ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کا یہ اصول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم میں سے ہیں، اور یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ قرآن و حدیث کو مانتے تو علماء کے اقوال کیوں پیش کرتے؟ جب تم قرآن و حدیث کو دلیل بناتے ہو تو علماء کے اقوال کیوں پیش کرتے ہو؟ ہم علماء کے اقوال کو قرآن و حدیث کی بات کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تاکہ بات سمجھنے والے کے لیے مزید یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ صرف ہمارا قول نہیں ہے، ہم سے پہلے جو بڑے بڑے علماء گزرے ان کا بھی یہی موقف ہے، تاکہ اس کے دل میں اطمینان ہو، جس کے دل میں شخصیات کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، احترام زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے آیت سنی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ ہم علماء کو مانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے بڑا نہیں مانتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف اور اس کے مقابلے میں تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ باپ دادا کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو دین میں دخل اندازی کرنے کا حق نہیں دیتے، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ دیکھیں، فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی من استبانت لہ سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جس شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل واضح ہو جائے، کوئی شک شبہ باقی نہیں ہے، کل کے بعد سامنے آ گئی کہ رسول کا طریقہ ہے، رسول کی سنت ہے، جس پر واضح ہو جائے، لم یکن لہ ان یدعہ لقول احد من الناس، اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں میں سے کسی کے قول کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہی تو اہل حدیث کا موقف ہے کہ ہم سنت نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی فلاں صاحب کا قول ہے، اچھی بات ہے، لیکن کسی کے قول کی وجہ سے رسول کی بات، رسول کا عمل نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ اہل حدیث کا۔ یہ پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ تو پہلا اصول یا پہلا موقف یا پہلی بات جس کا اہل حدیث جی جان سے اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہمارے لیے اصل ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ علم کے اعتبار سے قال اللہ قال رسول اللہ کو ہم تھامے رہیں گے، اور شخصیت اگر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب پر مقدم ہے۔ تمام شخصیات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدم ہے۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی تعظیم کرنا، کیونکہ جو حدیث اور سنت ہم تک پہنچی ہے، بلکہ خود قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا۔ جس پہلے طبقے کو جو قابل اعتماد طبقہ ہے نبوی علم کے نقل کرنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طبقے کو چنا، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ قابل اعتماد تھے۔ صحابہ کی تعظیم بہت ضروری ہے، صحابہ کا احترام بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شیعہ نے صحابہ کے بارے میں اعتماد کو ختم کیا، اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پگڑی پہن کر انٹرنیٹ پر چھائے ہوئے ہیں، صحابہ کا اعتماد ختم کر رہے ہیں، یا کم از کم صحابہ کو عام انسانوں کی طرح جن کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے ان کا اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ صحابہ کا اعتماد، ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کے بارے میں بات کرنے میں احتیاط، یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے منتخب کیے گئے ہو، سب سے چھانٹ کے الگ کیے گئے ہو، باہر نکالے گئے ہو۔ کون ہیں یہ لوگ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ۔ اگر واقعی اس کے مصداق کوئی ہیں جو سب سے پہلا طبقہ ہے، وہ کون ہیں؟ کہتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، منافقین کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں تو حال یہ تھا کہ آدمی اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، نفاق کو نہیں۔ یہ مدینہ میں ہوا کہ آدمی اظہار ایمان کا کرتا تھا اور اپنے اندر نفاق کو چھپاتا تھا۔ تو صحابہ جو خاص طور سے مہاجرین صحابہ ہیں، یہ اس بات کے مصداق ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے تابع ہوں، پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر ہوں، لیکن اصلاً کون ہیں؟ مہاجرین ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، جنہیں نکالا گیا چن کے، اور جنہوں نے اپنا علاقہ بھی چھوڑا، دین کی خاطر، سنت کے توحید کی خاطر، سنت کی خاطر، نبی کی دفاع کی خاطر، دین کے استحکام کی خاطر انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا۔ یہ کون ہیں؟ مہاجرین ہیں۔ اس روایت کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ سوچیں گے انصار کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کہا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا فرمایا؟ ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا۔ ایک آدمی اگر انصار کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ کوئی مومن انصار سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ منافق ہوگا جو انصار سے اپنے دل میں کھوٹ رکھے گا، نفرت رکھے گا، دشمنی رکھے گا۔ لہٰذا اس حدیث سے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار سے محبت لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی کے ایمان میں قوت ہے، صحابہ سے محبت اس کو ہوگی۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے، کھوٹ ہے، صحابہ کے لیے دل صاف نہیں ہوگا۔ صحابہ کی جنگوں کا تذکرہ کرنا اور صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کرنا،
یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دونوں صحابیوں کے بارے میں بری بات کرنا، یا حضرت عثمان کے بارے میں غلط بات کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ بعض اوقات جنگوں کے بارے میں بات کرتے کرتے آدمی اپنے نفس کے مطابق بولنے لگتا ہے، ہم کو اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی ایک حدیث میں فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے چپ رہو، رک جاؤ، یعنی ان کے آپس کے اختلافات کا ذکر آئے بات مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی بولتے وقت میں کچھ ایسی بات بول جائے گا ممکن ہے اس کی آخرت خراب ہو جائے۔ اللہ کے محبوب لوگوں کے بارے میں اگر آدمی غلط بات کرے ہو سکتا ہے اللہ کا مبغوض یہ بن جائے۔ لہٰذا اہل حدیث کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے، انہیں گالی دے یا ان کے بارے میں بد زبانی کریں، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ معلوم ہے کہ صحابہ کو برا کہنا انسان کو اللہ، فرشتے اور صالحین سب کی بلکہ سارے لوگوں کی لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ کیوں آدمی کسی کی لعنت لے؟ یہ کب لعنت آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جن بندوں پر نازل ہوئی ان کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں برا بولنا اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماعت کے بڑے اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل، جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلے میں استقامت سے امت کے لیے استقامت کا ثبوت پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ اذا رأيت احدا يذكر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تو دیکھے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ برے طور پر کر رہا ہے تو اس کے اسلام ہی کے بارے میں اس پر تہمت لگا، یعنی اسلام کے معاملے میں اس کو غیر معتبر مان، وہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات کرتا ہے، صحابہ کو برا بولتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے اسلام کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہے، علم کے بارے میں تو بہت دور کی بات ہے، اس کا اسلام خود قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ الصارم المسلول میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو زرع الرازی بڑے محدثین میں گزرے ہیں، فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب تو دیکھے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اچھی طرح جان لے کہ یہ آدمی بددین ہے، یہ آدمی زندیق ہے، اس کا دین خراب ہے، اس کے دین میں بگاڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کی شان گھٹا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ غیر معتبر ہیں تو آپ تک قرآن صحیح طور سے پہنچا، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اگر صحابہ غیر معتبر ہیں، صحیح لوگ نہیں تھے، تو پھر آپ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی، صحیح طور پر پہنچی، کیا گارنٹی آپ دیں گے؟ شیعہ حضرات نے یہی کیا کہ صحابہ کے اعتماد کو ختم کر دیا اور کہا کہ بھائی علم لینا ہے اہل بیت سے حدیثیں لو، اہل بیت کی کتابوں سے پڑھو، ان کی باتیں مانو۔ اہل حدیث کہتے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے حدیثیں بھی بیان کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، باقی دروازے نہیں ہیں، باقی صحابہ نہیں ہیں دروازہ، یعنی نبی سے علم لینا ہے تو صرف علی سے ملے گا؟ نہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ قابل اعتماد ہیں، سارے صحابہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر خلافت میں جو ہے وہی مقام کے اعتبار سے ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، لیکن ان سے اوپر اور 3 لوگ ہیں جن کا مقام ہے۔ تو نہ صحابہ کے بارے میں تمام صحابہ کا انکار صحیح ہے اور نہ اس معاملے میں ایک صحابی کو مان کے باقی کا انکار کیا جائے۔ اہل حدیث ایسا نہیں کرتے، بلکہ تمام تر صحابہ کا احترام اہل حدیث کرتے اور ان کے دین میں یہ چیز ہے۔ الکفایہ فی علم روایہ میں خطیب البغدادی نے بات کہی ہے۔ تیسری بات جو اہل حدیث کے اصولوں میں سے ہے
وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کے معنی اپنی عقل سے طے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے سے پہلے جو سلف ہیں ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ جس راستے پر پہلے سے لوگ چلے ہیں اسی راستے پر اہل حدیث چلتے ہیں، اپنے لیے کوئی نیا راستہ نہیں بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ کہا کہ وہ سب سے پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، صحابہ کا تذکرہ کیا، دین میں سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہی وہ بھی لوگ جنہوں نے ان کے بعد بہترین طور پر ان کی پیروی کی، احسان کے ساتھ اخلاص اور بدعات سے بچتے ہوئے، اخلاص کا اہتمام کرتے ہوئے ان کی پیروی کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی پیروی کرنے پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ مہاجر اور انصار کے راستے پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، جس راستے پر وہ چلے ہیں اسی راستے پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو اہل حدیث کا منہج یہ بھی ہے، تیسری بات یہ کہ اپنی عقل سے قرآن کی آیت کا مطلب لے لیا، اپنی عقل سے حدیث کا مطلب لے لیا، باقی فرقوں کا گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ قدریہ، جہمیہ اور مرجیہ اور معتزلہ اور اسی طرح سے اور جتنے خوارج، جتنے بھی فرقے آئے، ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ ان کی گمراہی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کی آیات لی اور اپنی عقل سے اس کا مطلب متعین کیا، احادیث کو لیا، اپنی عقل سے اس کا مطلب متعین کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ہم سے پہلے جو سلف ہیں، صحابہ ہیں، ان کے بعد والے ہیں، پوری امت کیا مطلب لیتے آئی ہے۔ انہوں نے اپنے دل سے مطلب حدیث لے لی مثلا، اب دیکھیے کتنا تضاد ہے۔ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حدیث میں کہ جس نے حدیث لکھی ہے قرآن کے علاوہ اس کو میٹ دے، اس کو مٹا دے۔ کہا کہ دیکھو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مٹانے کا حکم دیا، تو حدیث کی دین میں کوئی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے۔ اور منکرین حدیث ہوئے۔ اب حدیث کا مطلب کیا لیا؟ اپنی عقل سے طے کیا۔ سلف نے کیا مطلب بتلا دیا کہ قرآن کے ساتھ ابتدائی دور میں حدیث لکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس لیے کہ صحابہ کو اس دور میں اچھی طرح فرق نہیں تھا کہ کون سی بات رسول کی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات قرآن ہے اور کون سی بات قرآن نہیں۔ قرآن اور حدیث مکس ہو جاتے، آپ نے قرآن کے ساتھ حدیث لکھنے سے منع کر دیا۔ یہ معنی علماء نے ذکر کیے، لیکن انہوں نے کیا مطلب لیا؟ منکرین حدیث نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو مٹانے کے لیے کہا ہے، لہذا حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کس کی لی؟ سوال یہ ہے کہ ثابت آپ نے کیا کیا؟ حدیث کی ضرورت نہیں۔ ثابت کس سے کر رہے ہیں؟ ثابت حدیث سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دو۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، اور پھر کس سے ثابت کر رہے ہیں؟ وہ بھی بات حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ جب حدیث دلیل نہیں تو آپ اپنا نقطہ ثابت کیوں کر رہے ہیں اسی حدیث سے؟ یہ سیلف کانٹرڈکشن اس کو کہتے ہیں، یہ داخلی تضاد اس کو کہتے ہیں۔ کیوں پیدا ہوا یہ اپنی عقل سے حدیث کا مطلب سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ گمراہی کا راستہ قیامت تک کھلا ہوا ہے جس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو سلف کو چھوڑ کر اپنے طور پر قرآن اور حدیث کے معنی متعین کرتے ہیں۔ اہل حدیث ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اہل حدیث علماء کا انکار نہیں کرتے ہیں، صحابہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہاں کسی کی بات کو قرآن و سنت پر مقدم نہیں کرتے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لیں، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ اگر جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے ہی یہ لوگ اہل کتاب ایمان لائیں تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ پلٹ کے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں تمہارے راستے کو تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ایک خلاف جانب، گمراہی کی جانب اس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بارے میں صحابہ کے ایمان کو بطور مثال اور بطور معیار پیش کیا۔ جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے صحابہ کے عقیدے کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں کہا یہ بھی مرنے والے ہیں، اور اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، آپ کی وفات ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر سکتے نہیں۔ آپ کو کس کا قول پیش کرنا پڑے گا؟ صحابہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ورنہ قرآن میں کب آئی موت نہیں ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیسے مل سکتا ہے آپ کو؟ آپ کو قول کس کا لینا پڑے گا؟ صحابہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ لہٰذا صحابہ کے قول کو چھوڑ کر چاہے وہ عقائد میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو آپ چل نہیں سکتے۔ صحابہ کے منہج کو دیکھنا ضروری ہے، جس پر صحابہ کا اتفاق تھا اس عقیدے کو، اس منہج کو، اس راستے کو لینا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کے خلاف چلے اور ایمان والا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر گامزن ہو جائیں، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں جانے والے کے لیے اللہ نے دو باتیں بیان کی، رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ وہی ہے جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ ویسا ایمان لائیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہوں تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جن کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہے، معیار ہے، وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کی پیروی بھی ضروری ہے۔ ہلاکت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول کی مخالفت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کی مخالفت کے جرم کے ساتھ صحابہ کے راستے کی مخالفت کو بھی بطور جرم ذکر کیا۔ یہ بھی ایک جرم ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بعد کے دور کے مسلمانوں کے لیے نیا راستہ نہیں ہے، وہی راستہ ہے جس پر صحابہ چلے ہیں، وہی راستہ ہے جس پر صحابہ چلے ہیں۔ اس تعلق سے آپ کو ایک اور حدیث اسی آیت کی تشریح میں ملے گی جو تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ذکر کی اور سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک طبقے کے، ایک فرقے کے۔ صحابہ نے کہا وَمَنْ هِيَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک گروہ کون ہوگا، ایک طبقہ، ایک فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صرف اتنا کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں، جس پر میں ہوں، لیکن آپ نے کیا کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہدایت یافتہ گروہ کی تعریف کے لیے، ان کی نشاندہی کے لیے یہ بتایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، لہٰذا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ دیکھیں کہ کون ہیں جو اس راستے پر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ صحابہ کو الگ آپ نہیں کر سکتے۔ سنت کی عملی تطبیق دیکھنے کے لیے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔ امام کیسا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، اور مقتدی کیسا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔ حکم دینے والا کیسا ہے، کس کی اقتداء کی جائے، کس کی اتباع کی جائے، اس کو دیکھنے کے لیے رسول کو دیکھنا پڑے گا۔ حکم ماننے والا کیسا ہونا چاہیے، معیاری امتی کیسا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کس کو دیکھیں گے آپ؟ اس کا نمونہ بھی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کون ہے؟ اس کے لیے پہلا طبقہ امت کا، جس کا انتخاب نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے کیا، جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں کیا اور جس کی تعریف اس کتاب میں کی، اس طبقے کو چھوڑ کے آپ نہیں چل سکتے۔ لہٰذا اہل حدیث کا یہ بھی اصول ہے کہ آپ دیکھیے، اہل حدیث نبی کا تذکرہ کرنے سے پہلے کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ کی بات بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کے ذریعے سے آئی ہے۔ سب سے پہلے اس کو سننے والے، دیکھنے والے کون؟ صحابہ ہے۔ اس کے پہلے ناقل کون؟ صحابہ ہے۔ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور وہ صرف ناقل نہیں ہیں، وہ عاقل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ انہوں نے سمجھا بھی اور انہوں نے عمل بھی کیا اس کے اوپر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب آپ نے صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے جانماز پر کھڑے کیا، اور آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے، آپ نے اپنے کمرے میں دروازے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا، اور صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے۔ اور صحابی کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، یعنی آپ اس کے بعد وفات پا گئے۔ آخری وقت آپ نے صحابہ کو دیکھا اور آپ خوش تھے۔ جس سے رسول خوش اس سے ہم خوش کیوں نہ ہوں؟ جس سے رسول راضی اس سے ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ جن کو دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا اس سے ہم کیوں نہ مطمئن ہوں؟ لہٰذا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے منہج کی پیروی کریں جس پر ان کا اتفاق تھا، چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو، یا پھر سنت کی حجیت ہو، یا خوارج سے جنگ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو۔ ان لوگوں کے منہج کو دیکھ کر اس موقف کو اختیار کرنا یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور اولا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر چار علماء سے رجوع۔ اس دور کی سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے؟ علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ گوگل ہے نا، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، یہ دونوں شیخین ہمارے پاس ہیں، تو باقی شیوخ کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ آج یہ مسلمانوں کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے اور کئی گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنا غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا بدل انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ہے، کتاب بھی نہیں ہو سکتی ہے، کتاب بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اہل علم قیامت تک کے لیے ضروری ہے، اہل علم قیامت تک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیے کتابیں نازل کی تو خالی کتابوں پر اکتفا کیا؟ کتابوں کو سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ان پر عمل کر کے دکھانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا۔ لہٰذا معلومہ کتاب کے ساتھ ساتھ شخصیات جو اس کو سمجھائیں قابل اعتماد وہ بھی ضروری ہے، علم والے بھی ضروری ہیں، علم کی کتاب کے ساتھ ساتھ علم والے بھی ضروری ہیں۔ اہل حدیث کے منہج میں ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ وہ دین کے سیکھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، دین کے سیکھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماع، ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کی تشریح میں امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تفسیر الجماعت عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک جماعت کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں جماعت کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث، اہل فقہ
اہل علم، اہل حدیث یہ جماعت ہے جو علم والے ہیں اور جن کے علم کا مدار حدیث اور اس میں تفقہ پر ہے۔ صرف حدیث کے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ کا صحیح فہم ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت ہیں۔ اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہے، یعنی قیامت تک کے لیے اہل علم کی نصرت اللہ تعالیٰ کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے آپ نے پچھلی سب سے پہلی حدیث دیکھی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین، ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ میری امت میں رہے گا، غالب رہے گا، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ کون ہیں؟ وہ اہل الحدیث ہیں، وہ اہل علم ہیں جو شروع سے آخر تک چلتے آئیں گے۔ تو اہل علم ہر زمانے میں رہیں گے، اور اہل حدیث عوام، اہل حدیث علماء سے رجوع کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، اہل حدیث علماء کی نہیں مانتے۔ اہل حدیث کی مدارس کیوں ہیں بھائی؟ اہل حدیث کی مساجد میں علماء کیوں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ علماء کی طرف رجوع ضروری ہے، ورنہ نوجوان گمراہ ہو سکتے ہیں۔ آج دین کی تشریح کرنے کے لیے کئی لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، قادیانی ہے، شیعی ہے، وہ کون ہے آپ کو نہیں معلوم، وہ منکر حدیث ہے، وہ کون سے منہج کا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ دین کو کچھ بھی سمجھا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ دین کو علماء سے لیں، علماء سے رجوع کریں اگر کوئی بات آپ کو نہیں معلوم ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کہا، کہتے ہیں فَمَا لِي أَرَىٰ عُلَمَاءَكُمْ يَمُوتُونَ وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایک کر کے تمہارے علماء فوت ہو رہے ہیں اور تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ خَشِيتُ أَن يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ، کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ أَن يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ چلا جائے اور بعد والا طبقہ اس پہلے طبقے سے علم حاصل نہ کرے اور علم مٹ جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کو علماء سے لیا جاتا ہے، علم کو علماء سے لینا ضروری، خاص طور سے اس دور میں جب کہ ہمارے نوجوانوں کو کئی لوگ انٹرنیٹ کے راستے سے آ کے ورغلاتے ہیں۔ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، ویب سائٹس ہیں۔ ایک نوجوان کے لیے خاص طور سے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ علماء سے رجوع کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، اگر نہیں معلوم تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اہل ذکر یہ ہیں قرآن والے۔ اور اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن اذان ہو تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت چھوڑ دو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ نبوی کلام کو بھی ذکر کہا گیا، نبوی خطاب کو بھی ذکر کہا گیا، اور ربانی خطاب کو، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ تو اہل ذکر کون ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس اللہ والا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ آج بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اس کا اہتمام کریں، نہ صرف نوجوان بلکہ سبھی۔ نمبر 5، صرف قابل اعتماد لوگوں سے علم لینا۔ آدمی آج کیا کرتا ہے؟ یوٹیوب پہ گیا، فلاں چیز، نکاح کے مسائل یا حکومت کے معاملات یا فلانا مسئلہ عقیدے کا یا فلاں صحابہ کے بارے میں یا فلاں حدیث کی تشریح، کچھ بھی ڈھونڈ لیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ اب کسی کا ویڈیو اس پر آ گیا، نیچے دیکھتا ہے اس کی لائک کتنے ہیں، اس کو لائک کتنوں نے کیا، سبسکرائب کتنوں نے کیا۔ یاد رکھیں اہل حدیث کی سوچ اتنی گری ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بولنے والے کے لائک دیکھ کے طے کرے کہ کتنا لائق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اہل حدیث کیا کرتا ہے؟ بات جب قبول کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے لائک کتنے ہیں، اس کو کتنوں نے لائک کیا ہے۔ وہ جھوٹے بھی تو لائک ہو سکتے ہیں، وہ بیوقوفوں کے لائک بھی تو ہو سکتے ہیں، وہ گمراہوں کے لائک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے لائک دیکھے گا تو یہ گمراہی کا راستہ کھول سکتا ہے۔ لائک مت دیکھ، لائق ہے کہ نہیں دیکھ۔ یہ بولنے کے بہت سارے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں لیکن وہ لائق نہیں ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہ اصول بن جائے کہ وہ لائک دیکھ کر لوگوں کو لائک کریں؟ نہیں،
اہل حدیث صرف لائق لوگوں سے سنتا ہے، اہل علم سے سنتا ہے، اور علم کی ڈگری کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ کئی منہج والے ہیں اور ان کے اپنے اپنے ادارے ہیں، وہ مفتی اور شیخ اور فلاں عالم صاحب ان کے پاس بھی ہیں، علامہ، لقب دیکھ کر نہیں، یہ دیکھ کر کہ یہ کس منہج کا ہے، یہ سلف کے منہج کی پیروی کرتا ہے کہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث کے منہج پر ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھے کہ معتبر عالم ہے کہ نہیں، بولنے والا قابل اعتماد ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کی بات نہیں سنے، علماء کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہے کہ نہیں، علماء اس کا اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں تو بچے اس سے، خصوصاً ایسے مسائل میں جو بہت سیریس ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے سیاسی مسائل میں بولنے والے، تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے، آخری بات وہی تھی، سیاسی مسائل پر بولنے والے ایسے ہیں، علماء چپ رہتے ہیں، اور ایسے لوگ بولتے ہیں جن کو گھر کے مسائل میں بولنے کے لیے بڑے دیتے نہیں موقع۔ گھر کے مسائل اگر کوئی پیدا ہوں، اگر وہ بولنے لگے تو بڑے کہتے چپ، تو بیچ میں مت بول، بڑوں کو بات کرنے دے۔ وہ کن کی مسائل میں بولتے ہیں؟ عالمی مسائل میں بولتے ہیں، اور پبلک دیکھتے ہیں کہ فلاں کا ویڈیو آیا ہے تو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، کتنی اچھی بات بولا، کتنی زبردست بات اس نے کہی، اور یہ بہادر ہیں، علماء ڈرپوک ہیں۔ بہادر کون ہے؟ یہ ہے، اس کے اندر کتنی ڈیرنگ ہے، کوئی موقع بولنے کا ہوتا ہے، کوئی موقع چپ ہونے کا ہوتا ہے، بولنے میں بھی الفاظ کے انتخاب میں صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے امت کی خیر کے لیے۔ صرف جذبہ دنیا میں کام نہیں آتا ہے، بلکہ انسان کے لیے سمجھداری بھی ایک اصول ہے۔ بہادری وہ اچھی جس کی لگام سمجھداری کے ہاتھ میں ہو، ایسی گاڑی کوئی خریدتا نہیں جس میں ایکسیلیٹر ہو اور بریک نہ ہو۔ آپ کو فری میں کوئی گاڑی دے، بیٹھیے چلائیے، اور اس کا آپ کچھ بھی کرایہ مت دیجیے، اس میں بہت تیز دوڑتی ہے ماشاءاللہ، بریک نہیں ہے، اور اس کا ہینڈل جو ہے مڑتا ہی نہیں ہے، سیدھی جا کے دیوار سے ٹھوک دیتی ہے۔ آپ بیٹھیں گے اس گاڑی میں؟ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رفتار اچھی چیز ہے، کتنے سی سی نہیں دیکھیں گے آپ، یہ دیکھیں گے بھائی بریک ہے کہ نہیں اس کے اندر۔ اگر نہیں ہے، چاہے تیز، جتنی تیز اتنی خطرناک، جتنی تیز زبان چلتی ہے اور عقل کی لگام اس کو نہیں ہے اتنی خطرناک۔ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے منہ دانتوں سے محروم ہوتا ہے، یہی وہ زبان ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو جذباتی بیان کر کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی پیروی اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا اہل حدیث کا طریقہ نہیں۔ اہل حدیث کیا کرتا ہے؟ قابل اعتماد علماء سے علم لیتا ہے، عقیدہ ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، اخلاق ہو، سارے معاملات میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلانا انگلش میں بولتا ہے، ہم کو انگلش آتی ہے۔ اب تو کس زبان میں بول رہا ہے؟ تو اردو میں بول رہا ہے مولوی صاحب سے کہ ہم کو انگلش آتی ہے، تجھ کو اردو نہیں آتی ہے، اتنا پڑھا لکھا تو ہے، تو انگلش میں کس کو سن رہا ہے؟ اب بولے اپنے تو کوئی مولوی ہے نہیں جو انگلش بولے، بیچارے انگلش کہاں سے پڑھیں گے، وہ تو عربی پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ انگلش والا ہے جو ترجمے پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے، کس حدیث کا کیا مطلب ہے، کس آیت کا کیا مطلب ہے، انگلش میں جو جی میں آیت تفسیر کر رہا ہے۔ اور آپ کو بات کیوں صحیح لگتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو بات اچھی لگتی ہے۔ آج عجیب پیمانہ دیکھیے، وہ صحیح ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بولے اس کی بات بہت اچھی لگتی ہے، تو اس کی بات اچھی لگنے سے وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ کتنے بدعتی ہیں آپ دیکھیں، ان کی بات سن کے آدمی کو اچھا لگتا ہے لیکن بات غلط ہوتی ہے۔ حق اور باطل اصل پیمانہ ہے، اچھا لگتا ہے، سکون لگتا ہے، نیند اچھی آتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کی بات حق کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا قابل اعتماد لوگوں سے آپ علم لیں، تفسیر کے بارے میں معتبر لوگوں سے لیں، حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے بارے میں معتبر علماء کی طرف رجوع کریں، حدیث سے استنباط کر کے فقہی مسائل میں قابل اعتماد کی طرف رجوع کریں، سیرت کے معاملے میں اور منہج کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، ہر معاملے میں آپ اس میدان کے ماہرین کی طرف رجوع کریں اور علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہ اہل حدیث کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہا، یہ محدثین میں سے کہتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو۔ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند کا اہتمام کرنا
کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے سنا، سند کا اہتمام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ اگر سند نہیں ہوتی جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا، رسول کا نام لے کے کچھ بھی بول دیتا۔ محدثین نے سند کا اہتمام کیا، اور سند میں کیا اہتمام کیا؟ یہ راوی معتبر نہیں ہے، اس کی حدیث ہم نہیں لیتے۔ کہاں سے آیا یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے؟ نہیں بھائی، حدیث کتنی اچھی ہے، راوی جھوٹا ہی صحیح لے لو نا۔ یہ حدیث سن کے مجھ کو رونا آ گیا۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ اتنی اچھی حدیث ہے، اگر لوگوں کو یہ سنائیں گے لوگ سدھر جائیں گے۔ ہاں لیکن فلاں عالم نے اس کو ضعیف کہا ہے، معتبر نہیں ہے۔ ہاں لیکن فائدہ اس میں ہے کہ لوگوں کو اگر واعظ و نصیحت میں بیان کریں گے اثر ہوگا۔ تو آج معاملہ کیا ہے کہ اگر معتبر نہیں بھی ہے اس سے استدلال کیا جائے۔ محدثین ایسا نہیں کرتے تھے، یہ راوی معتبر نہیں ہے لہٰذا اس کی حدیث معتبر نہیں ہے۔ تو یہ کب سے ہے؟ اس سلف کے طریقے سے شروع سے اہل حدیث کا طریقہ آیا ہے۔ اگر اہل حدیث یہ کام نہیں کرتے، اگر محدثین یہ کام نہیں کرتے تو کتنے بڑے بڑے گمراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو باتیں بول دیتے وہ دین کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ حدیث کے ذخیرے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ محدثین نے کیوں کیا ایسا؟ کہا کہ یہ راوی معتبر نہیں، اس کی بات ہم نہیں لیں گے۔ یہ طریقہ محدثین کا ہے، یہ اہل حدیث کا شعار ہے کہ غیر معتبر سے ہم دین کا علم نہیں لیں گے۔ تو یہ اہل حدیث کا اصول یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ثلاثا، قیامت کی علامات میں سے 3 علامتیں ہیں۔ کیا؟ احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چھوٹوں سے علم لیا جائے گا، چھوٹوں سے علم لیا جائے گا۔ نعیم ابن حماد کہتے ہیں قیل لابن المبارک، ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا۔ ابن مبارک وہ عالم ہیں جن پر کسی کی بھی جرح نہیں ہے، سب کے نزدیک قابل اعتماد عالم ہے، سب سے معتبر محدثین میں ان کا شمار ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا من الاصاغر، کہا کہ اصاغر کون ہیں؟ کہا الذین یقولون برأیہم اما صغیر یروی عن کبیر فلیس بصغیر۔ کہا کہ یہاں پر اصاغر سے مراد کون ہیں؟ کہتے وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں اپنی رائے سے کچھ بھی بولتے ہیں، جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ دین بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن صحیح آدمی کون ہے؟ جو اپنے سے بڑوں سے نقل کرتا ہے۔ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ حدثنا، اخبرنا، سمعت عن، وہ اہل علم کے اقوال ذکر کرتے ہیں، وہ قرآن ذکر کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے اپنے سے پہلے اسلاف کا قول ذکر کرتے ہیں، نیا کچھ نہیں لاتے، جو آلریڈی دین ہے اس کو نقل کرتے ہیں۔ اہل حدیث ہیں یہ۔ لیکن بعد میں آنے والے ان سے علم لیا جائے گا، کون ہوں گے؟ اہل رائے، جو اہل حدیث کے بالمقابل ہیں، جو دین میں اپنی رائے سے حلال و حرام کے فتوے دیتے ہیں، دین میں اپنی رائے سے عقائد گھڑتے ہیں۔ اہل کلام دین میں اپنی رائے سے فتاویٰ دیتے ہیں، اہل الرائے دین میں اپنی رائے سے کچھ بھی لاتے ہیں، اہل بدعت۔ اسی لیے ابن مبارک کا دوسرا قول یہ بھی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اصاغر کون ہیں؟ قیامت کے قریب اصاغر سے علم لیا جائے گا، چھوٹوں سے، کمتر لوگوں سے علم لیا جائے گا، گھٹیا لوگوں سے علم لیا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ کہا کہ الاصاغر من اہل البدع، بدعتیوں سے علم لیا جائے گا، ان لوگوں سے علم لیا جائے گا جن کا منہج سنت والا نہیں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، ان سے علم لیں گے۔ کہتے ہیں فلاں جو ہیں اس کا اخلاق کے بارے میں اس کا بیان بہت اچھا ہے، عقیدہ مت لو، اخلاق لو اس سے۔ کیوں لیں ہم؟ کیوں لیں ہم؟ ہمارے پاس صحیح عقیدے والے نہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں یا جو اخلاق پہ بولتے ہوں۔ تفسیر میں فلاں کی تفسیر ہے انگلش میں اور فلاں کی نہیں ہے، اپنے لوگوں کی نہیں ہے، اردو سیکھ اور اردو میں اپنے علماء کی سن۔ اہل حدیث بے غیرت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ پڑوس میں جا کے بھیک مانگ کے روٹی کھا کے آپ کو اچھا نہیں لگتا، اہل حدیث اپنے علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، باہر جا کے بدعتیوں کی بات سن کے اس سے اپنے دین کی اصلاح کریں، یہ کون سی غیرت ہے؟ اہل حدیث ایک چیز بھی غیر معتبر لوگوں سے نہیں سیکھتا۔ اگر یہ صحیح ہو جائے ہمارے لیے خیر کا راستہ کھل جائے گا، سارے شر کے راستے بند ہو جائیں گے۔ افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر جا کر بدعتیوں کی باتیں سن کے آتا ہے اور صحیح علماء سے جا کے حجت بازی کرتا ہے، آپ ایسا کیسا بول رہے، فلاں ایسا بولتا ہے۔ تجھ کو اس کی اور اس کی بات میں موازنہ کرنے کے لیے شرم آنا چاہیے۔
وہ اہل بدعات میں سے ہے، اس کا قول قابل التفات ہی نہیں تھا، تو سنتا ہی نہیں، صحیح بات تو یہ تھی، لیکن تو سن کے آیا اور اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ صحیح عالم پر کر رہا کہ ان کی تشریح کتنی اچھی ہے، آپ کی تشریح غلط ہے، حالانکہ یہ نقل کر رہا ہے اور وہ عقل سے بول رہا ہے، وہ بھی اس کی عقل، نبوی عقل نہیں، صحابہ کی عقل نہیں، اس کی اپنی گھڑی ہوئی عقل سے۔ لہٰذا اہل حدیث کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ وہ اہل علم سے علم کو لیتے ہیں، معتبر اہل علم سے لیتے ہیں، قابل اعتماد علماء سے علم کو لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں سے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا فارورڈ کر دیا، کون ہے کیا ہے، نہیں بولے بہت اچھا لگا اس لیے بھیجا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے۔ آج آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اور نیچے لکھا ہے نہج البلاغہ، اس غریب کو معلوم نہیں ہے کس کی کتاب ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے، حضرت علی کا قول اس میں سے نقل کر کے بھیج رہا ہے۔ یہ بولے بات تو اچھی ہے نا، بات تو اچھی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے گا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بات تو غلط نہیں، حضرت علی کی تعریف ہے، باقی سارے دروازے ہے ہی نہیں، ابو بکر دروازہ نہیں، عمر دروازہ نہیں، ابو ہریرہ دروازہ نہیں، ابن عباس، ابن عمر، عائشہ اور اتنے سارے صحابہ، یہ کہاں گئے؟ ایک ہی دروازہ ہے کہ اگر تم کو شہر میں آنا ہے تو اس دروازے سے آؤ، باقی دروازے کہاں ہیں بھائی؟ بعض اوقات بات اچھی لگتی ہے لیکن اس میں ایک ایسا چھپا ہوا شر ہوتا ہے جس سے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف ایسی باتوں کو لیں جو قابل اعتماد ہوں، اور ایسی باتیں آگے بڑھائیں جو قابل اعتماد ہوں۔ علماء سے رجوع نہ کرنا گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نمبر 6، اہل حدیث کے بنیادی اصولوں میں سے کیا ہے؟ توحید کا اہتمام۔ توحید کا اہتمام، توحید کو چھوڑ کے نہیں چلتے اہل حدیث کبھی بھی، شرک سے بچتے ہیں، توحید کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور کہا کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں، الا ان یوحد اللہ، کہ وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو بتاؤ کہ دن رات میں 5 نمازیں ان پر فرض ہیں۔ اگر وہ اس کا بھی اہتمام کر لیں تو بتاؤ کہ ان کے مالوں میں زکوٰۃ ہے جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائیں گی۔ آپ دیکھیے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم دعوت دو گے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ اہل حدیث ہر زمانے میں توحید کا اہتمام کرتے آئیں، سب سے پہلے اس کو رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ باندھنا اوپر کے نیچے، وہ بھی اہم مسئلہ ہے، وہ بھی اہم مسئلہ ہے، اور رفع الیدین بھی اہم مسئلہ ہے، قدم سے قدم ملانا بھی اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کے کئی مسائل ہیں، یہ اہم مسائل ہیں، لیکن ان سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے؟ توحید کا مسئلہ ہے۔ اس کو پس پشت کر کے آپ دوسرے مسائل پر زندگی اپنی گزار دیں، نادانی ہے۔ تراویح کی 8 رکعات اہم مسئلہ ہے، عیدین کی تکبیرات اہم مسئلہ ہے، پورا دین ہمارے لیے اہم ہے، کچھ غیر اہم نہیں ہے، لیکن چیزوں کے مراتب ہیں۔ اسی لیے نماز کے باقی سارے مسائل کیا خود نماز نمبر 2 پر آ رہی ہے۔ نماز کتنے نمبر پر آ رہی ہے؟ نمبر 2 پہ۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ بھئی اللہ کی عبادت کرنا، نماز عبادت ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا یہ اس سے بھی مقدم ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کے منہج میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کا اہتمام کیا جائے، سیکھنے میں اور سکھانے میں۔ کہیں ہماری زندگیوں میں شرک نہ ہو، کہیں ہماری زندگیوں میں شرک نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی کی عمر گزر جاتی ہے بہت سارے مسائل میں بحث و مباحثہ کرنے میں، لیکن توحید پر بولنے کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تعلیم کے معاملے میں بھی، دعوت کے معاملے میں بھی ہمارا توحید کو مقدم رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ نبوی منہج ہے، اور اسی پر اہل حدیث ہمیشہ سے قائم و دائم رہے ہیں۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ، کہ ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نوجوان تھے، ابھی جوانی کی عمر میں قدم رکھا تھا، کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ ہم نے قرآن کی تفسیر کا، احکام کا تفصیلی علم سیکھنے سے پہلے ہم نے عقیدے کو سیکھا۔ اگر عقیدہ ہی نہیں ہے، کلمہ توحید اور شہادتین کا اقرار ہی معلوم نہیں ہے، تو باقی قرآن کی تفسیر آدمی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری اصحاب الفیل کی تفسیر اس کو سیکھ رہا ہے کہ کون تھے اصحاب الفیل، ابرہہ کون تھا۔ ارے بھئی تجھ کو اللہ کون ہے پہلے معلوم ہونا چاہیے، تجھ کو رسول کون ہے یہ پہلے معلوم ہونا چاہیے، باقی باتیں سب بات کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، اور کہتے ہیں کہ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، جب ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو پہلے عقیدہ سیکھیں، شہادتین کا اقرار۔ آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو سورہ فاتحہ پڑھاتے، اس کو آیت الکرسی پڑھاتے۔ آپ کیا پڑھاتے ہیں اس کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پہلی چیز اس کو سکھائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے گھروں کا حال یہ ہے کہ اس کے الفاظ لوگوں کو معلوم ہے، معنی اور اس کے تقاضے اور ان کی شروط معلوم نہیں۔ پوچھئے لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی اور اس سے انتفاع کی آخرت میں اور دنیا میں شرط کیا ہیں کہ اگر ان شرطوں کو پورا نہیں کیا تو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کے اقرار کرنے والے کے لیے کیا شرطیں ہیں جن کا اہتمام ضروری ہے؟ اس کلمے کے اقرار کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اور آپ اس سے کہیں مؤمل ابن اسماعیل کون؟ وہ مؤمل ابن اسماعیل کی پوری سند کے ساتھ کون سی کتاب میں آیا ہے اور سب کچھ بیان کرے گا۔ یہ آج کے نوجوان، ہمارے بعض نوجوانوں کا حال ہے، ہمارے اسلاف کا یہ حال نہیں تھا۔ وہ توحید کا اہتمام سب سے پہلے، ہمارے اسلاف صحابہ ہیں، توحید کا سب سے پہلے اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے گھروں کا حال ہی ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید سب سے مقدم ہو، باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کے منہج میں اہم ترین چیزوں میں ساتویں چیز، ویسے تو بہت ساری چیزیں جتنے کا وقت ملے گا اتنا ہم لوگ آج اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ساتویں چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، لیکن غلو سے اجتناب۔ غلو نہیں، بلکہ کیا؟ آپ کی تعظیم، لیکن اس میں غلو نہیں۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ مجاوزۃ الحد، حدیں پار کر جانا۔ رسول کا احترام ہو لیکن رسول کو اتنا بڑھایا نہ جائیں کہ اللہ کے برابر کر دیں۔ جب رسول کو نہ بڑھائیں تو اولیاء تو بہت دور کی بات ہے۔ امت کی گمراہی میں، امت کے بہت سارے افراد کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ رہا کہ انہوں نے شخصیات کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر کر دیا، کبھی جا کے ربوبیت میں شریک کر دیا تو کبھی الوہیت میں شریک کر دیا، کبھی رب بنا لیا تو کبھی معبود بنا لیا، کبھی دور سے پکارنے لگے کہ یا غوث المدد، ان سے مانگنے لگے، ان کو دینے والا مانا، اور کبھی ان کی قبروں پر جا کر قربانیاں کی اور سجدے کیے اور ان کے طواف کیے، کبھی رب ہونے میں شریک کر دیا اور کبھی عبادت میں شریک کر دیا اور کبھی اللہ کی صفات میں شریک کر دیا کہ بابا کو معلوم ہے ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، بابا کی نظر کرم ہم پر ہے۔ اہل حدیث کا یہ منہج نہیں ہے۔ اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ رسول کا احترام کیا جائے لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ آپ اللہ کے رسول اگر ہیں تو آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، تو بندگی کی حدود سے آپ کو اوپر لے جانا اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے عیسائی ہیں، عیسائیوں نے کیا کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شامل کر دیا، تین میں کا تیسرا معنی اللہ ہی مان لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور وہ کہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، ہاں آپ کا اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو نہیں مانتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، بیٹا نہیں۔ ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں، اللہ نہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول اور بندہ مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر،
اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اہل حدیث کا اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ رب اور معبود بنایا۔ نہیں، اہل حدیث رسول کی شان کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سید الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، آپ کو اللہ نے نہر کوثر عطا فرمائی، آپ سید ولد آدم ہیں، اللہ نے آپ کو خصوصی طور پر معراج میں اپنے سے کلام کا شرف بخشا اور اپنی نشانیاں بتائیں۔ تو آپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے۔ بلکہ رسول کے اقرار سے پہلے اتحیات میں کس کا اقرار ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ماننے سے پہلے اللہ کا بندہ مان رہا ہے، شرک اللہ کے ساتھ شریک آپ کو نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اللہ کے دین میں ناحق غلو مت کرو، اللہ کے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیسے ہوا؟ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا، اتنا بڑھایا کہ رسول سے بڑھ کے بندے سے بھی بڑھا دیا۔ اور یہود نے کیا کیا؟ رسول ہی ماننے سے انکار کر دیا، جادوگر کہا، جھوٹا کہا، نعوذ باللہ ولد الزنا کہا۔ یعنی انہوں نے شان اتنی بڑھا دی کہ اللہ کے برابر کر دیا، انہوں نے شان اتنی گھٹائی کہ معمولی بندوں سے بھی گرا کے ان کو پیش کیا اور رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں غلو ہیں۔ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ رسول مانتے ہیں اور بندہ مانتے ہیں، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں کہ سارے بندوں میں اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنی رسالت کے لیے، ان کو شرف بخشا، لیکن اس شرف کے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ سے شریعت ساقط نہیں ہوئی، بندگی کی حدود میں آپ ہمیشہ رہے، آخری وقت تک رہے۔ زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے، اٹھائے جانے سے پہلے اور ابھی بھی اللہ کے بندے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر زندگی اور آخرت میں اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ اعتقاد مسلمانوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، غلو سے منع کیا۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بتقواکم، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوا کا اہتمام کرتے رہو، ولا یستہوینکم الشیطان، کہیں شیطان تم کو حیران نہ کر دے، کہیں شیطان تم کو کنفیوژن میں نہ ڈال دے۔ لا یستہوینکم الشیطان انا محمد ابن عبداللہ عبد اللہ ورسولہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، اللہ کی قسم میں بالکل پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ اللہ نے جو مقام مجھ کو دیا ہے تم اس مقام سے مجھ کو اور بڑھاؤ۔ میں اس کو اللہ کی قسم کھا کے کہا، مجھے پسند ہی نہیں، آپ نے تواضع سے کہا ہم بڑھائیں گے، نہیں، اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ کہیں گے اللہ کے رسول؟ اللہ کی قسم مجھے بالکل یہ بات پسند نہیں کہ جتنا مقام اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو مجھے اس سے اور بڑھا دو۔ معلوم ہے کہ نبی کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں، تو ہم کیوں کریں ایسا کام؟ تو اہل حدیث کا منہج بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، لیکن آپ کو بندگی کی حدود سے اوپر نہ کیا جائے، آپ کی شان میں غلو نہ کیا جائے۔ بہت بڑا فساد امت کا اسی وجہ سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اولیاء کا مقام بندگی سے بڑھا دیا، بندگی سے بڑھا دیا۔ نمبر 8، بدعات سے اجتناب۔ اہل حدیث کے منہج میں ایک اہم ترین چیز کیا ہے؟ بدعتوں سے دور رہنا۔ اہل حدیث حدیث والے ہیں، اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں۔ اہل حدیث، بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث الگ ہیں، اہل سنت الگ ہے۔ اہل حدیث نام جو ہے یہ مصدر کے اعتبار سے ہے اور پیروی کے اعتبار سے ہے۔ پیروی کے اعتبار سے ہم اہل سنت ہیں، ہمارا مصدر کیا ہے؟ حدیث ہے، یعنی کہاں سے ہم دین لیتے ہیں؟ حدیث سے۔ کون سی حدیث؟ قرآن اور حدیث، یہاں سے ہم حدیث لیتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت بھی ہے۔ لہٰذا
اہل حدیث بدعات سے بچتے ہیں، دین میں اپنی طرف سے کچھ ایجاد کرتے نکالتے نہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے خطبوں میں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور وخیر الہدی ہدی محمد، مسلم کی روایت میں ہدا کا لفظ ہے اور نسائی کی روایت میں ہدی کا لفظ ہے۔ ہدا رہنمائی کو کہتے ہیں، ہدی نمونہ اور اسوے کو کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے بات صحیح ہے۔ قولی اعتبار سے رہنمائی سب سے بہترین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عملی اعتبار سے نمونہ سب سے بہتر اسوہ اور نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین باتیں دین میں جو نئی باتیں نکالی جاتی وہ ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر دین میں نئی نکالی ہوئی چیز گمراہی ہے، بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اہل حدیث یہ نہیں کہتے ہیں دین میں دو بدعتیں ہوتی ہیں، ایک بدعت سیئہ اور دوسری بدعت ضلالہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے چاہے لوگوں کو بھلائی دکھائی دے، کوئی بدعت اچھی ہوتی نہیں ہے۔ تو اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ اہل حدیث بدعات سے بچتے ہیں۔ اہل حدیث کے ہاں سنت کا اعتبار، اعتماد اور اہتمام ہے، بدعات سے اجتناب ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نکالنا یہ بدعت کہلاتا ہے، چاہے کم کر کے ہو، زیادہ کر کے ہو، بدل کے ہو، آگے پیچھے کر کے ہو۔ بدعت کی تفصیلات آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، دین میں اتباع کرو، سنت کی پیروی کرو، ولا تبتدعوا، دین میں بدعات ایجاد مت کرو، فقد کفیتم، تمہارے لیے جو کچھ سنت میں موجود ہے اسی میں کفایت ہے۔ بھئی نیا نکالنے کی ضرورت کیا ہے جب دین میں سب کچھ پہلے سے دے دیا گیا ہے؟ جب اللہ نے بتلا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تو جب دین کامل ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دین میں سارے مسائل کا حل موجود ہے، نیا کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل حدیث کو اس بات پر اعتماد ہے کہ دین کامل ہے، نیا کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ عقل پر نقل کو مقدم کرنا۔ ایک بات عقل بولتی ہے اور ایک بات قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، دونوں میں کس کو مانے؟ تو عقل کو نمبر 2 پر رکھنا، عقل کو تابع کرنا وہ جو نقل ہوتا آیا ہے، یہ اہل حدیث کا اصول ہے۔ اہل الرائے، اہل الکلام، اہل منطق، ان کا طریقہ کیا ہے؟ عقل دلیل ہے، جو بات عقل سے ثابت ہو جائے وہ صحیح ہوتی ہے۔ نہیں، اہل حدیث کہتے ہیں عقل میں آئے تو بھی غلط ہو سکتی ہے، اس کے لیے نقل ہونا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو عقل میں چاہے کتنی بھی آئے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر عقل اور نقل میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ مقدم کس کو کرتے ہیں؟ نقل کو، جو بات نقل ہوتی چلی آئی ہے۔ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی معروف روایت ہے، کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی۔ امام ابو داؤد نے حدیث نقل کیے، کہتے ہیں اگر دین کا مدار مجرد رائے پر، مجرد عقل پر ہوتا، دین صرف عقل پر ہی ڈیپینڈ کرتا، عقل میں بات آئی کر لو، اگر ایسا ہوتا تو موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے یہ اوپر کی بجائے نیچے پر کیا جاتا، لوگ اسی کو زیادہ بہتر سمجھتے، اور موضوع نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کرتے؟ نیچے تلووں میں مسح کرتے۔ لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موضوع پر اوپر مسح کرتے تھے، علی ظاہر خفی، خفین میں جو پاؤں ہوتا ہے پاؤں پر اوپر مسح کرتے تھے۔ لیکن اگر عقل چلائی جائے تو کوئی آدمی کیا کہے گا؟ نیچے مسح کرنا چاہیے، کیونکہ نیچے دھول مٹی لگتی ہے۔
تو اب ہم عقل کے حساب سے چلیں گے کہ نقل کے حساب سے؟ تو کہا کہ دین اگر مدار اس کا عقل پر ہوتا تو یہ مصیبت آتی ہے۔ لہذا اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ عقل کے مقابلے میں نقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح سے امام الذہبی کا قول آپ اپنے سامنے رکھیں۔ امام الذہبی کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ يَقُولُ دَعْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيثِ الْآحَادِ وَهَاتِ الْعَقْلِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَبُو جَہْلٍ۔ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تم سے کہے کہ یہ قرآن کی بات اور یہ آحاد احادیث جو خبر واحد ہے، ان حدیثوں کو ذرا بازو میں رکھو، ذرا عقل سے بات کرو، ذرا عقلی دلیل ہم کو دو، یہ تو نقلی دلیل نہیں، عقل سے ثابت کرو، عقلی دلیل دو۔ اگر کوئی کہے عقل لاؤ، تو اگر کوئی ایسا آدمی ہو وہات العقل، ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو جان لو کہ یہ آدمی ابو جہل ہے۔ تو کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے اپنی عقل ہی سے رسول کی بات نہیں مانی، تو عقل کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ رسول کی بات کا انکار۔ تو ایسا کوئی آدمی ہو، کتاب و سنت سائیڈ میں رکھو، ذرا عقل سے سمجھاؤ، عقل کی بات کرو، عقل کی دلیل دو۔ کہا کہ ایسا اگر کوئی آدمی ہے تو جان لو کہ یہ آدمی ابو جہل ہے۔ سلف کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ سلف کہتے تھے عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا چاہیے۔ عقل میں آئے، بھئی عقل میں نہیں آئے کا مطلب غلط ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ کیا دکھ رہا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب پاؤں بہت دکھ رہا ہے، گھٹنے دکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ گولی کھاؤ۔ گولی کہاں جائے گی؟ پیٹ میں۔ بھئی پیٹ میں جائے گی، لیکن درد کہاں ہے؟ گھٹنوں میں ہے۔ پیٹ میں جانے کے بعد گھٹنوں کا درد کیسے کم ہوگا؟ آپ سوچئے، ایک آدمی اس کے سر میں تکلیف ہے، لیکن پیٹ میں دوا جا کے سر کا درد کم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہوتا ہے ایسا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہم سے زیادہ جانتا ہے، 4 ڈگریاں لے کے، اس کی بات مانتے ہم، عقل میں نہ بھی آئے تو۔ ہم رسول کی بات نہیں مان سکتے جو ہم سے زیادہ عقل والے ہیں، جو اللہ کی طرف سے علم دیے گئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ تو آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ یہ حدیث عقل میں نہیں آتی۔ کون سی حدیث؟ قبر کے عذاب والی۔ کیوں نہیں آتی عقل میں؟ کہا کہ مالک یوم الدین کے خلاف ہے۔ کیسے؟ کہا دیکھو فیصلہ بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بدلہ کب ملنے والا ہے؟ قیامت کے دن۔ تو پھر یہ قبر میں کیا ہے؟ ابھی تو قیامت کے دن آیا کیا؟ نہیں۔ تو پھر قبر میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ مالک یوم الدین، ہر بچہ پڑھتا بھائی سورہ فاتحہ۔ آپ لوگ کیسے اہل حدیث ہیں؟ آپ لوگ مان رہے ہو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ یہ کیا ہے؟ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیجئے یہ آیت تو بتا رہی کہ قبر سے پہلے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اور جواب دیجئے کہ جتنی قوموں کو اللہ نے دھسایا، غرق کیا، فرعون کو آسمان سے عذاب ان پر نازل ہوا، ہوا اور آندھیاں اور طوفان اور نہ جانے کتنے عذاب اللہ کے آئے، ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے عذاب دیا۔ وہ قیامت کا دن تھا، وہ قیامت سے پہلے عذاب کیسے ہوا؟ اچھا اب سمجھ میں آیا۔ تو اپنی عقل مت چلا، حدیث میں جو بات ہے وہ صحیح ہے، تیری عقل اگر نہیں پہنچ سکی وہاں تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث غلط ہے۔ آج ایک فیشن بن گیا، یہ حدیث عقل میں نہیں آتی، اور اس سے بڑا فیشن یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ تجھ کو نہ قرآن سمجھتا ہے نہ حدیث، تو چپ چاپ دونوں کو مان لے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث کی قبولیت کے لیے قرآن کو شرط نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اس حدیث کو مانو جو قرآن کے مطابق ہو۔ اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی مانو اور رسول کی مانو۔ یہ نہیں کہا اللہ کی مانو پھر رسول کی مانو، یہ نہیں کہا رسول کی وہ بات مانو جو اللہ کے مطابق ہو، نہیں، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، کیونکہ دونوں میں غلطی نہیں ہے۔ اور بعد میں کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں، قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔
جیسے اللہ کی بات کا منکر کافر ہے، ویسے رسول کی ثابت شدہ بات کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے کہیں شرط نہیں بتائی، کہیں مقید بیان نہیں کیا، رسول کی بات علی الاطلاق دلیل ہے، وہ خود اپنی ذات میں دلیل ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو منکر حدیث ہوتے ہیں ان سے آپ کہیے ٹھیک ہے جب آپ مریں گے نا تو آپ کو ہم غسل بھی نہیں دیں گے اور دفن بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن میں غسل کا ذکر ہے مرنے کے بعد؟ نہیں ہے۔ دفن کرنے کا ذکر ہے نا قرآن میں ذکر، ثم اماتہ فاقبرہ، کون؟ اللہ ہی آپ کو دفن کرے گا بھائی، جس نے موت دی وہ دفن کرے گا۔ اللہ نے تم کو موت دی، اللہ نے تم کو قبر میں دفن کر دیا، ہم کیوں کریں؟ قرآن پہ چلو، اللہ ہی سے مانگو اللہ ہم کو دفن کر۔ تو جو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، اس کو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا کہ وہ اپنے غسل اور کفن دفن کا انتظام کر سکے، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنی بیوی اور اپنے رشتہ داروں کا۔ لہٰذا قرآن کے ساتھ سنت بھی دلیل ہے، اور سنت کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دے کر سنت کا انکار نہیں کیا جائے گا، سنت کی تعظیم کی جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، کسی خاتون نے، یہ کیا بات ہے کہ عورت کو جو ہے حیض کی حالت میں جو وہ نمازیں اور روزے چھوڑ دیتی ہے تو نمازوں کی قضا نہیں کرتی اور روزوں کی قضا کرتی ہے، ایسا کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تو حروریہ ہیں، یعنی خارجی ہیں، جو قرآن کرتے اور حدیث نہیں مانتے ہیں یا حدیث میں تقصیر کرتے ہیں، کیا تو ان میں سے ہیں جو صرف قرآن والے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو بس پوچھ رہی ہوں۔ کہا کہ حیض کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو پیش آتی تھی، اور ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بس یہ جو حکم تھا ہم اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اپنی عقل چلاتے تھے کہ جب روزہ دین میں ضروری ہے، اسلام کے ارکان میں روزے کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے اور نماز کا اس سے پہلے آتا ہے۔ نماز زیادہ بڑی کہ روزہ بڑا؟ جب روزے کی قضا ہوگی تو نماز کی بھی ہوگی، اپنی عقل چلا کے نکالے گا، اس طرح سے تو کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ سیدھا سادہ جواب دیا کہ دیکھو اس زمانے میں ہم کو حیض آتا تھا، ہم کو روزوں کی قضا کا حکم تھا، نماز کا نہیں۔ جو کرنے کے لیے کہا کیا، جو نہیں کرنے کے لیے کہا نہیں کیا۔ تو یہ بھی خود اپنی ذات میں ایک دلیل ہے، جس کو کرنے کو نہیں کہا وہ نہیں کرنا، جس کو کرنے کے لیے کہا وہ کرنا، اپنی عقل نہیں چلانا، اپنی عقل نہیں چلانا۔ ایک آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، زور سے کسی نماز میں جہری قرأت ہے، کسی میں سری ہے؟ کہا کہ ہر نماز میں قرأت ہے، جس نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کیا ہم نے جہر کیا، جس میں آپ نے سرن پڑھا ہم بھی سری پڑھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، دوپہر میں دھوپ ہوتی ہے، تھکا ہوتا ہے اس لیے سری پڑھتے ہیں، شام میں تھکا ہوا نہیں ہوتا ہے، فجر میں فریش ہوتا ہے اس لیے جہری۔ عقل کی کوئی بات زبردستی لانے کی ضرورت نہیں، ورنہ جمعہ کی نماز کا کیا جواب ہے؟ جمعہ کی نماز میں دھوپ نہیں ہوتی پھر اس میں جہری کیوں پڑھ رہے؟ تو عقل سے دیا ہوا جواب، عقل سے بتائی ہوئی علت کہیں نہ کہیں جا کے پکڑی جاتی ہے۔ سادہ جواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا تھا؟ ہر نماز میں قرأت ہے، جس میں زور سے پڑھے ہم زور سے پڑھتے، جس میں آہستہ پڑھے ہم آہستہ پڑھتے، ختم۔ جیسا ہمارے رسول نے کیا ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ اگر آدمی کریں یہ کامیاب ہے۔ اپنی عقل چلا کے حدیثوں کا انکار، سنت کا انکار انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ باتیں تھیں جو اہل حدیث کے منہج میں ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہے، اہل حدیث منہج بہت وسیع ہے اور بہت اصول ہیں جو علماء سے آپ وقتاً فوقتاً سن سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ کچھ بنیادی اصول تھے۔ اس لیے علماء سے جڑیں۔ نمبر 1، عقیدے کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں، اور معتبر اہل علم سے، معتبر لوگوں سے علم لیں، اور توحید کا اہتمام کریں، اور عقل کو استعمال کریں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں پھر عقل کیوں دیا اللہ نے؟ استعمال کرنے کے لیے دیا، انجن بنانے کے لیے نہیں دیا، ڈبہ بنانے کے لیے دیا ہے۔ نصوص کا اس کو تو نصوص کو عقل کے تابع کرے گا؟ نہیں، اپنی عقل کو کیا کر؟ نصوص اور دلیلوں کے تابع کر۔ شیطان کیوں دھتکارا گیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو، فرشتے چپ چاپ سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا۔ ابلیس بڑا عقل مند تھا، کیا کیا اس نے؟ عقل چلے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، تو میرا تخلیق کا مادہ آگ، اس کی تخلیق کا مادہ مٹی، میری عقل میں آگ مٹی سے افضل ہے۔ کون بتایا؟ میری عقل کہتی ہے، لہٰذا آگ سے بنا ہوا افضل ہے، مٹی سے بنا ہوا کمتر ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا؟ نکل جائے یہاں سے، ذلیل، جہنمی، قیامت کے لیے دھتکارا ہوا۔ تو دلیل کے مقابلے میں عقل چلانے والا، قرآن کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں عقل چلانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ دھتکارا ہوا ہے، یہ گمراہی ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کا اشعار نہیں ہے دوسری قوموں کے راستے پر نہ چلیں۔ تم لوگ تو بڑے بیکورڈ ہو، یہ ایسا سنتے حدثنا کرتے، ذرا عقل بھی چلاؤ، اللہ نے عقل دی ہے۔ ہاں عقل کو ہم چلاتے ہیں، لیکن کس کے تابع، کس کے پیچھے چلاتے ہیں؟ کتاب و سنت کے پیچھے چلاتے ہیں، اس راستے پر چلاتے ہیں، ایسے نہیں چلاتے کہ اس سے بھی آگے نکل جائے۔ ہمارے لیے رہنما کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ لہٰذا ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان کا اہتمام کریں، ان کو سیکھیں، سکھائیں اور مزید علماء سے ربط رکھیں۔ اس دور کی بہت اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایک آدمی علماء کے ساتھ جڑے، ساری مصیبتوں کا حل اس میں ہے۔ اہل حدیث علماء کے منکر نہیں ہیں، علماء کے سب سے زیادہ قائل ہیں۔ لہٰذا اوپر سے ہم اسی لیے تو علم لیتے ہیں، حدثنی فلان، ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، جو ہم سے اوپر ہے، تو اپنے اوپر سے علم لینا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں، گمراہیوں سے بچائیں اور عقیدہ اور منہج سیکھ کر اس کی دعوت دوسروں کو دینے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔